اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام غبا میں موجود اپنے کھجور کے درختوں میں سے 20 وسق کھجور انہیں بطور تحفہ دینے کے لیے مخصوص کر لیے تھے، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، بیٹی، باخدا دنیا میں میرے لیے تم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی میرے بعد تمہاری تنگ دستی سے بڑھ کر کسی اور کے لیے کوئی چیز تکلیف دہ ہے۔ میں نے تم کو دینے کے لیے 20 وسق کھجور مخصوص کر لیے تھے، اگر تم نے وہ کھجور اتروا لیے اور ان کا ذخیرہ کر لیا ہے تو پھر وہ تمہارے ہیں، ورنہ آج کے بعد یہ وراثت کا مال ہے اور اس کے وارث تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، اس لیے اس متروکہ مال کو میرے بعد کتاب اللہ کے مطابق تقسیم کر لینا۔ دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان، اگر آپ مجھے اس سے بھی زیادہ مال بطور عطیہ دے دیتے تو میں پھر بھی میراث کی تقسیم کی خاطر اس مال سے دستبردار ہو جاتی، لیکن ابا جان، میری ایک بہن تو اسما ہوئی، دوسری بہن کون سی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری دوسری بہن وہ ہے جو میری بیوی حبیبہ بنت خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میرا خیال ہے کہ بچی پیدا ہوگی۔ چنانچہ بعد میں ایسا ہی ہوا اور ام کلثوم بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حمل سے پیدا ہوئی۔ دوستو، ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 1 لاکھ سے زائد درہم پیش کیے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طباخ منگوایا، اس کو درہموں سے بھر بھر کر تقسیم کرنا شروع کر دیا اور مسلسل تقسیم کرتی رہی، یہاں تک کہ شام تک سب ختم کر دیے، 1 درہم بھی باقی نہ چھوڑا۔ اس دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روزے سے تھیں۔ افطار کے وقت باندی سے فرمایا کہ افطاری کے لیے کچھ لے آؤ۔ وہ 1 روٹی اور زیتون کا تیل لے آئی اور عرض کرنے لگی کہ کیا ہی اچھا ہوتا 1 درہم کا گوشت منگوا لیتی تو آج ہم روزہ گوشت سے افطار کر لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندی سے فرمایا کہ اب کہنے سے کیا ہوتا ہے، اس وقت یاد دلا دیتی تو میں منگوا لیتی۔ دوستو، ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھی، اسی اثنا میں ایک مسکین نے آ کر سوال کیا۔ اس وقت گھر میں صرف 1 روٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندی کو حکم دیا کہ یہ روٹی اس مسکین کو دے دو۔ باندی نے ان سے کہا، آپ کی افطاری کے لیے اور کچھ نہیں ہے، یعنی گھر میں صرف یہی 1 روٹی کے علاوہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کوئی بات نہیں، تم پھر بھی اسے یہ روٹی دے دو۔ چنانچہ باندی کہتی ہے کہ میں نے اس مسکین کو وہ روٹی دے دی۔ جب شام ہوئی تو ایک ایسے گھر والے نے یا ایک ایسے آدمی نے جو کہ انہیں ہدیہ نہیں دیا کرتا تھا، ایک پکی ہوئی بکری اور اس کے ساتھ بہت سی روٹیاں ہدیہ میں بھیج دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندی کو بلا کر فرمایا، اس میں سے کھاؤ، یہ تمہاری روٹی کی ٹکیا سے بہتر ہے۔ دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں جہنم کو یاد کر کے رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا، میں جہنم کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک تو اعمال کے ترازو کے پاس، جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے اس کا ترازو نیک اعمال کی وجہ سے ہلکا ہوگا یا گناہوں کی وجہ سے بھاری ہوگا۔ دوسرا، اعمال نامہ ملنے کے وقت کوئی کسی کو یاد نہ رکھے گا۔ جسے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا میرا اعمال نامہ پڑھ لو، یہاں تک کہ اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں ہاتھ میں، اور سامنے سے ملے گا یا پشت سے پیچھے سے۔ تیسرا، پل صراط کے پاس کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ جب پل صراط جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا تو اس کے دونوں کناروں پر بہت سارے کانٹے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں سے جسے چاہے گا ان کانٹوں میں پھنسا کر روک لے گا، یہاں تک کہ یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس سے نجات پاتا ہے یا نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔